ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی بات کی جاتی ہے کہ ایک اللہ ہی تمام اختیارات کا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اور جب اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قصے کہانیاں، جھوٹے واقعات، من گڑت باتیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، غیر اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی طرف نسبت کی ہوئی جھوٹی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس وقت یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توحید کی بات کرنا یہ ہر دور کے اندر ایک مشکل کام ہے، اور اس دعوت کو برداشت کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لینا ایک مشکل چیز ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں لوگوں کو اپنے وقت کے نبی کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات عقیدہ توحید کی دعوت کی بات ہوتی تھی، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد مانتے تھے، صادق امین کہتے تھے، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ بات کہو کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی ہو سکتی ہے،
تو وہی لوگ جو اپنے جھگڑوں کے فیصلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ حتیٰ کہ آپ کا چاچا ابو لہب اس موقع پر اس حد تک پہنچ گیا، کہنے لگا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تیرے لیے سارے دن کے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمارا وقت برباد کیا ہے، اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، جو قیامت تک اس سورت کو پڑھا جائے گا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ہلاک ہو، یہ تباہ ہو، یہ برباد ہو، اس کی بیوی تباہ ہو، برباد ہو۔ ودو لو تدہن فیدہنون، آپ کی باقی باتیں برداشت کرتے تھے، لیکن عقیدہ توحید کے بارے میں آپ سے مداہنت کا سوال کرتے تھے کہ کچھ آپ نرمی دکھائیں۔ آپ ہمارے معبودوں کی اس قدر نفی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی آپ نرمی کر دیں تو وہ بھی نرمی کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی آپ کی کچھ بات ماننے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ عقیدہ توحید کے بارے میں تھوڑی سی نرمی اختیار کر لیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، مجھ سے یہ قطعاً امید نہ رکھنا کہ میں تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں گا، ان کے سامنے جھکوں گا، مجھ سے اس بات کی امید نہ رکھنا۔ آج بھی اگر ہم عقیدہ توحید کی بات کریں، مسجد میں کھڑے ہو کر بات کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک اللہ کی بات، وہی عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اور حاجت روا نہیں ہے، کسی اور کی نظر و نیاز جائز نہیں ہے، کسی اور کے نام کا چڑھاوا جائز نہیں ہے، کسی اور کے گھر کا طواف جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں اگر ہم بازاروں میں کریں، سر عام کریں، تو شاید یہ ایک ناممکن چیز ہو۔ اس کے مقابلہ میں شرک کی باتیں سر عام ہوتی ہیں، لوگ اعلانیہ شرک بھی کرتے ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں اور اس کو عام بھی کیا جاتا ہے۔ آپ باہر بازاروں میں چل پھر کے دیکھ لیں، رکشوں پر، گاڑیوں پر اس طرح کی آپ باتیں سنیں گے، قوالیاں سنیں گے، کلام سنیں گے، جس میں اعلانیہ طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک اور اس کی بغاوت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن عقیدے کی بات کرنا، توحید کی بات کرنا، ایک اللہ کی عبادت کی بات کرنا، ایک اللہ کی توحید کی بات کرنا مشکل ہے۔ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب صرف ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے، ایک اللہ کی توحید کی بات کی جاتی ہے، تو اس وقت ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اور جب ایک اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی باتیں، دوسروں کے قصے کہانیاں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ شرک کس چیز کا نام ہے؟ اکثر و بیشتر ہم توحید کی فضیلت سنتے رہتے ہیں، شرک کی مذمت بھی سنتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی جنت میں صرف اور صرف اس بندے کو داخل کرنا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، موحد ہے، توحید والا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے ساتھ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ ایسا جرم ہے، ایسی بغاوت ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ قیامت والے دن اگر کوئی بندہ اتنے گناہ لے کر آ جائے کہ اس کے گناہوں کے ساتھ زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اللہ احکم الحاکمین اس بات پہ قادر ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخلہ دے دے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اتنی نیکیاں لے کر آ جائے لیکن ان نیکیوں کے ساتھ شرک کی آمیزش تھی، شرک والا گناہ ان نیکیوں کے ساتھ شامل تھا، اللہ احکم الحاکمین اس کی تمام نیکیاں ضائع کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک کے اندر قیامت والے دن فرق ہوگا۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کسے عقیدہ توحید کہتے ہیں؟ اس بات کو سمجھیں۔
شرک اس چیز کا نام ہے جس کے لیے اتنی مذمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، توحید کی عام طور پر 3 قسمیں ذکر کی جاتی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کائنات کا بنانا، اس کے نظام کو چلانا، اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اور اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے، افسوس سے مسلمان کہلوانے والوں میں سے بعض لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ کتب ہیں، کچھ ابدال ہیں، ان کا اس نظام کے بنانے اور چلانے میں اختیار ہے، جبکہ یہ عقیدہ ربوبیت والا عقیدہ کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس نظام کا چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ زمین آسمان کس نے بنائے ہیں، روزیاں کون نازل کرتا ہے، یہ سارا سسٹم کون چلاتا ہے، تو وہ لازمی طور پر یہ بات کہیں گے کہ یہ سارے کے سارا صرف اور صرف ایک اللہ کرتا ہے۔ اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اللہ رب العزت کے رب ہونے کی نفی کرتا ہو۔ فرعون نے تکبر سے کہا تھا، یہ دہریہ قسم کے لوگ اللہ کے رب ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ چند لوگ ہیں دہریہ کمیونسٹ لوگ، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جو آپ ایک رب کا تصور پیدا کرتے ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، یہ نظام خود بخود یہ بنا ہے اور خود بخود چل رہا ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گا، وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کافر مشرک بھی تھے ہر دور کے اندر، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس نظام کا چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ بھی رب کو مانتا تھا۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر یہ بات ذکر کی ہے کہ اس نے بات یہ صرف اور صرف تکبر میں آ کر یہ بات کہی تھی، ورنہ فرعون بھی اس بات کو مانتا تھا کہ اللہ کا وجود ہے، رب کا وجود ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا نظام چل رہا ہے، یہ جو زمین آسمان اس کا وجود ہے، کائنات کا وجود ہے، یہ اللہ رب العزت اس نظام کو بنانے والے ہیں، اس نظام کو چلانے والے، لوگوں کی روزی روٹی کا اہتمام کرنے والے، یہ سارا سسٹم چلانے والے، زمین آسمان کا نظام ہے، چاند ستاروں کا نظام ہے، یہ سارا سسٹم ایک اللہ نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلاتا ہے۔ ایک قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا عبادت، بندگی وہ بھی صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ کیونکہ جتنا سسٹم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت کے اوپر توحید الوہیت کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ پیدا اللہ نے کیا ہے، نظام اللہ نے دیا ہے، سسٹم اللہ چلاتا ہے، سارا کچھ اللہ بناتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، لہذا عبادت اور بندگی بھی اسی کی ہوگی۔ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، اس میں عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، اس کا تعلق بندے کی ذات کے ساتھ ہو، بندے کے بدن کے ساتھ ہو، بندے کی زبان کے ساتھ ہو، بندے کے مال کے ساتھ ہو۔ عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھیں، عبادت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ کام جو بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ عبادت ہے۔ اس میں جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہو، رکوع ہے، سجدہ ہے، دعا ہے، صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ نظر و نیاز، چڑھاوا، بندگی، سب ایک اللہ کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، نماز کی ہر دوسری رکعت کے اندر ہم یہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ جتنی مالی، بدنی
اور جتنی قسم کی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تیرے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ میں ایک اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرتا ہوں، اسی کے نام کی نماز پڑھتا ہوں، اسی کے نام کی قربانی کرتا ہوں۔ میری ساری زندگی میرے اللہ کے لیے ہے اور میرا مرنا بھی میرے اللہ کے لیے ہے۔ تو عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں اس کا تعلق چاہے بندے کے مال کے ساتھ ہو، نظر و نیاز کے ساتھ ہو، چڑھاوا چڑھانے کے ساتھ ہو، دعا کرنے کے ساتھ ہو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا، تمہاری حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ عبادت کی جملہ اقسام صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ اور توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں میں اور ان صفات کے اندر بھی یکتا ماننا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرح کسی کا نام نہیں، اللہ رب العزت کی صفات کی طرح کسی کی صفت نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں یکتا ماننا کہ اس کی طرح کا کسی کا نام نہیں ہے۔ لہذا کوئی بندہ بھی اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا کہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اسی طرح کچھ نام اللہ تعالیٰ کے وہ صرف ایک اللہ کے لیے استعمال ہوئے۔ الرحمن اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوا ہے، صرف اللہ کے لیے لائق ہے۔ لہذا کوئی اپنا بندہ الرحمن اپنا نام نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس طرح دیگر وہ نام جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، ان ناموں کے ساتھ کوئی اپنا نام نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ سنتا ہے، اس کے سننے کی طرح کوئی سنتا نہیں۔ وہ غیب کی باتیں سن لیتا ہے، دل کی باتیں بوجھ لیتا ہے، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، اس کے جاننے کی طرح کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں اللہ کو یکتا ماننا کہ وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اس طرح کی کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ اس کے مقابلے میں ان تینوں چیزوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا، یہ مان لینا کہ جس طرح اللہ یہ نظام چلاتا ہے، یہ اللہ نے سسٹم چلایا ہے، اس کا بنانے والا اللہ ہے، کسی اور کا بھی اس کے اندر عمل دخل ہے، یہ شرک ہو جائے گا، یہ ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ جس طرح ایک اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کے سامنے بھی جھک جانا، کسی اور کو بھی غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے ڈرنا شروع کر دینا، اس سے خوف کھانا شروع کر دینا، اس کو اس طرح پکارنا شروع کر دینا، تو جو چیزیں ایک اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لینا، یہ توحید الوہیت کے اندر شرک ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی اور کو اس طرح کا مان لینا، یہ اسماء و صفات میں شرک ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کی طرح کے کسی اور کو مت بناؤ، جس طرح کا اللہ ہے اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی طرح کا کسی اور کو بناؤ گے، جس طرح وہ ہمیشہ زندگی والا ہے، اس کو موت نہیں آنی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی اور کو اس طرح سمجھ لے۔ جس بھی صفت کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کو کسی اور کو بھی اس طرح کا سمجھ لے، ایسا نہیں، ایسا کرنا شرک ہوگا۔ پوچھا کہ ایو ذنب اعظم، قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ کہ اللہ کی طرح کا کسی اور کو بنا لو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو محترم بھائیو، ذات کے اندر بھی لوگوں نے اللہ کے اور شریک بنا رکھے ہیں۔ کسی نے کہا کہ مسیح، مریم اور الہ، اللہ رب العزت تینوں کا مجموعہ اللہ ہے۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا، اور کسی نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، اور کسی نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، کوئی اور اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کی ذات اکیلی ہے، اس کی صفات اکیلی ہے، وہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید میں شرک کی بھی
لوگوں نے کئی ساری صورتیں نکال لی، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مشکل کشا، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کی نظر و نیاز، کسی اور کے نام کا چڑھاوا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر بھی لوگوں نے بہت ساری صورتیں نکال لی۔ جس طرح اللہ رب العزت اختیارات کا مالک ہے، اللہ کے اختیارات کسی اور کو سونپ دینا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، غنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کے بندہ کسی اور کا منگتا بن جائے، کسی اور کو مختار کل مان لے، کسی اور کو کرنے والا اور اختیارات کا مالک سمجھ لے، سب کچھ سمجھ کے اس کو پکارنا شروع کر دے، اس سے مانگنا شروع کر دے، اس کے سامنے جھکنا شروع کر دے۔ اللہ کہتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے منگتے ہو۔ اس میں سب انسان شامل ہے۔ یا ایھا الناس، نبی، ولی، عام انسان، سب کے سب اللہ کے محتاج ہے۔ غنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا اس کو غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو وہ کچھ بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی پیدا کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرنے کے قابل۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے فرمایا کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، یہ اتنی استطاعت کے مالک نہیں ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتے، اتنے اختیارات کے مالک بھی نہیں ہے کہ مکھی سے اپنا وہ کھانا چھڑا لیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا پکارنے والا جس طرح کمزور ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے پکار رہا ہے کہ میں نہیں کچھ کر سکتا، یہ بڑی کرنی والا ہے، یہ بہت کر سکتا ہے، اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ قرآن میں اس عقیدے کو اللہ نے کھول کے بیان کیا، فرمایا اموات غیر احیاء۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں بیچارے۔ عباد امثالکم، کہا تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اموات غیر احیاء، یہ تو مرے ہوئے زندہ بھی نہیں ہے، تمہاری عقل نہیں کام کرتی ہے۔ یہ زندہ ہوتے تب بھی اختیارات کے مالک نہیں تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، کچھ نہیں بنا سکتے تھے، کسی کو روزی نہیں دے سکتے تھے، کسی کو اولاد دینے کے ان کو اختیار نہیں ہے۔ اب تو یہ مرے ہوئے ہیں، زندہ بھی نہیں ہے۔ انک لا تسمع من فی القبور، آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں، زندہ بھی نہیں ہے، تمہاری عقل نہیں کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اختیارات کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ۔ کسی اور کو اختیارات کا مالک سمجھ لینا اور یہ سمجھتے ہوئے اس کو پکارنا شروع کر دینا، اس سے مدد مانگنا شروع کر دینا۔ قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، فرمایا کہ جب بھی تجھے سوال کرنا ہو ایک اللہ سے مانگ، واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اور صرف ایک اللہ سے مدد مانگ۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، فرمایا اس بات کو پلے باندھ لے کہ اگر ساری مخلوق مل کر تیرا کوئی فائدہ کرنا چاہے اور اللہ رب العزت نے تیرے مقدر میں وہ فائدہ نہیں لکھا، لَن يَنفَعُوكَ، تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اور اس بات کو بھی پلے باندھ لے کہ ساری دنیا مل کر، ساری مخلوق مل کر تیرا کوئی نقصان کرنا چاہے، اللہ نے تیرے مقدر میں وہ نقصان نہیں لکھا، تیرا نقصان نہیں کر سکتے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یہ عقیدہ سمجھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو۔ یہاں سے شرک کی بنیاد ہوتی ہے کہ یہ بھی اختیارات کے مالک ہیں، یہ بھی سنتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی دل کی بات بوجھ لیتے ہیں۔ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایسے نہیں لوگ ان قبروں کا طواف کرتے، ان کے چکر لگاتے، ان پہ جانے کو اپنے جنازے وہاں پر لے جا کر سمجھتے ہیں کہ اپنا جنازہ وہاں لے جائیں گے،
مرے ہوئے بزرگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کا جنازہ لے کر آئے تھے، پیش کیا ہے، سلام کروایا ہے، بخشش ہو جائے گی۔ یہ عقیدے ہیں جس کی بنیاد پر سارا کچھ ہوتا ہے، یہی وہ عقیدہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا اس کو باہر لے جاؤ، تو چھوٹے اس کو باہر لے جاؤ بیٹا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر اس بات کی نفی کی کہ دل کی بات بوجھنا، جس کے اوپر لوگ شرک کی بنیاد رکھتے ہیں کہ جی فلاں آیا تھا، اپنی حاجت عرضی پیش کی ہے، بزرگ کو پتہ چل گیا، اس نے مسئلہ حل کر دیا۔ مسئلہ حل کرنا تو دور کی بات، اللہ رب العزت نے اس بات کی نفی کی کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ دوسروں کے پتہ ہونا کی بات تو دور کی بات، کوئی ہماری قبر پہ آیا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ کہتے ہیں یہ بیچارے مرے ہوئے لوگ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں۔ یہ دوسروں کی باتیں جاننا، تو کون آیا تھا، کیا عرضی لے کر آیا تھا، اس کا مسئلہ حل کرنا تھا، اس کو روزی دینی تھی، اس کو اولاد دینی تھی، اس کی مشکل حل کرنی تھی، اللہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، یہ تو اپنے بارے میں بے خبر ہے، دوسروں کا مسئلہ حل کرنا تو دور کی بات۔ اللہ کہتے ہیں انک لا تسمع، آپ ان کو اپنی بات ہی نہیں سنا سکتے، قربان جائے اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شاید یہ شرک جو باتیں ہیں یہ وہ کوئی پتھر کے بت تھے ان کے متعلقہ باتیں ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، کبھی بھی پتھروں کی عبادت نہیں ہوتی ہے، عبادت ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جن کے نام کے پتھر بنائے گئے ہوتے ہیں، جن کے نام کی مورتیاں ہوتی ہیں، جن کے نام کی مورتیاں بنا کر، تصویریں بنا کر، اور جن کے نام کی قبریں ہوتی ہیں، ہمیشہ ان بزرگوں کی عبادت ہوتی ہے۔ ورنہ کون مٹی کو پوجتا ہے، کون پتھر کو پوجتا ہے؟ پتھر میں کیا ہے، یہ لوگ بھی جانتے پتھر کچھ نہیں ہے۔ اگر پتھروں کو پوجنا ہوتا پہاڑوں کو پوجتے، پتھروں کو پوجنا ہوتا تو کبھی بھی ان پتھروں کے ساتھ سڑکیں بنا کر ان کے اوپر نہ چلتے۔ پتھروں کی عبادت نہیں ہے، اصل میں عبادت اس کی ہے پتھر کے ساتھ جس کی مورتی بنائی ہوئی ہے۔ مٹی کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، اصل میں سجدہ اس ہستی کو ہے جس ہستی کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس قبر کے اندر ہے، اس مٹی کے نیچے ہے، یہ اختیارات کی مالک ہے، یہ سارا کچھ کر سکتے ہے، اس کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ شرک کی بنیاد ان چیزوں پر ہوتی ہے، دل کی بات بوجھ لیتا ہے، غیب کی خبر جان لیتا ہے، قربان جائے اللہ کہتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہتے ہیں نبیوں کو غیب ہوتا ہے، ولیوں کو غیب ہوتا ہے، یہ غیب کی بات جاننا، دل کی بات بوجھنا، آئندہ کی بات کی خبر ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے اللہ جانتا ہے، اگلوں کی پچھلوں کی خبر اللہ کو ہے۔ کہتے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کا فیصلہ۔ اب اللہ کی بات سچی مانے یا ان لوگوں کی بات سچی مانے؟ اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب تھا، یہ بندہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ قطعاً اللہ رب العزت غیب نہیں، پیارے نبی غیب نہیں جانتے تھے، اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا پتہ نہیں ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات پہ شاہد ہے، کتنے ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک سفر میں تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، رات کا وقت تھا، پانی بھی موجود نہیں تھا، صحابہ شدید پریشانی میں ہیں، ابو بکر کے پاس آتے ہیں کہ دیکھیں عائشہ کی سستی کی وجہ سے سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہار گم کر دیا، قافلہ رکا ہوا ہے، اللہ کے رسول رکے ہوئے ہیں، پانی بھی نہیں ہے۔ جس غزوے میں تیمم کا حکم نازل ہوا تھا اس غزوے کی بات ہے۔ خیر وہ لمبا واقعہ، صبح اٹھے، جس اونٹ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس اونٹ کو اٹھایا، اس اونٹ کے نیچے سے وہ ہار نمودار ہو گیا۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے ہوتے تو ساری رات لوگوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس اونٹ جس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نیچے سے ہار موجود ہے۔ ایک موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ کی ایک صحابیہ تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی، صحابہ نے جا کر، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحابہ نے دفنا دیا، آپ کو اطلاع نہیں دی۔ ایک دو دن گزرے، پیارے نبی نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی کہ اللہ کا رسول فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو بتایا نہیں، اس کو دفنا دیا، کفن
دے کر اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفنا دیا. فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دلونی علی قبرہا، لاؤ مجھے اس کی قبر بتاؤ، قبر کون سی ہے. 2-3 دن کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ میری صحابیہ فوت ہو گئی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ان قبروں میں سے پیارے نبی کو یہ نہیں پتا کہ میری اس صحابیہ کی قبر کون سی ہے. فرمایا کہ وہ عورت کہاں گئی، نظر نہیں آ رہی. اور بلکہ قرآن کا نزول ہی اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی غیب نہیں جانتے. اگر آپ غیب جانتے ہوتے، قرآن 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا. جس سے پوچھ لے قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا، وہ کہتا 23 سالوں میں نازل ہوا. پیارے نبی غیب جانتے تھے، وہ 23 سالوں میں قرآن کے نزول والی بات کہاں سے آ گئی؟ پھر آپ کو تو سارے قرآن کا پہلے ہی پتا تھا. وہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، کبھی کسی مسئلے کے متعلق پوچھا جانا، آپ کا جبریل کا انتظار کرنا. اگر آپ کے پاس غیب کی خبر ہوتی، ساری باتیں آپ ویسے ہی جانتے ہوتے، جبریل کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 23 سالوں میں قرآن کے نزول کا مطلب ہی کوئی نہیں رہ جاتا. اللہ اکبر. ہاں، نبیوں کا معاملہ کیونکہ ان کے پاس وحی آتی ہے، بعض اوقات اللہ رب العزت ایسی بات جو بڑی دور کی ہوتی ہے وہ بھی انہیں دکھا دیتا ہے، لیکن اس کو غیب جاننا نہیں کہتے ہیں. غیب وہ ہوتا ہے جو بندہ ذاتی طور پہ جانتا ہے، جو بتانے سے پتہ چلے، وہ علم غیب نہیں کہلاتا ہے. غیب وہ ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ اس دیوار کے پیچھے یہ ہے، فلاں گاڑی آ کے رک گئی ہے، یہ غیب کی بات ہے. اور اگر مجھے کوئی کیمرے کے ذریعے نظر آ جائے یا مجھے کوئی بات آ کے بتا دے کہ دیوار کے پیچھے فلاں کی گاڑی کھڑی ہے، تو یہ غیب کی بات نہیں ہے. اللہ نے جبریل کے ذریعے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، وحی کے ذریعے بتائی ہیں، وہ تو بتانے سے پتہ چلتی ہیں، اس کو علم غیب کی باتیں نہیں کہتے ہیں. اللہ چاہے تو بعض کا نبیوں کو ہزاروں میل کی دور کی باتیں بتا دیتا ہے، ہزاروں سال پہلے واقعہ ہونے، جو ہزاروں سال جو بعد میں واقعہ ہونے والی بات ہے وہ پہلے بتا دیتا ہے. اور نہ بتانا چاہے تو قریب کی بات کا پتہ نہیں چلتا. یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، بیٹا قریب کنویں کے اندر پڑا ہے، اللہ نے نہیں بتایا، پتہ نہیں چلا. وہ کنعان سے قافلہ چلا، ہزاروں میل سے دور سے قافلہ چلا، کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف کی خوشبو اس وقت کیوں نہیں آئی جب قریب کنویں میں پڑا تھا؟ اب ہزاروں میل سے دور سے کنویں سے وہ ابھی قافلہ چلا ہے، قمیص ساتھ لے کر چلا ہے، کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. یہ نبیوں کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ بتا دے تو دور کی باتیں بتا دے، نہ بتائے تو قریب کی بھی نہ بتائے. اللہ اکبر. ان چیزوں کے اوپر شرک کی بنیادیں ہوتی ہیں. اختیارات کے مالک، بڑا چڑھانا، غلام کرنا، قربان جائے ان کو مرتبے سے بڑھا کر اللہ کے مرتبے کے برابر قرار دے دینا، یہ اللہ کے پاس ہمارے شبارشی ہیں، غیب کی باتیں قربان جائیں. اللہ کا نبی ہے، قرآن میں اس کا واقعہ موجود ہے. ایک بستی پر سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے بستی گری پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں. کہنے لگا اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کو اس کی ذات میں نمونہ دکھانے کے لیے اس کو 100 سال کے لیے اسے موت دے دی. 100 سال بعد اس کو زندہ کیا، اٹھایا، کہا کم لبست؟ قال لبست یوما او بعض یوم. عام بندے کی بات نہیں ہے، کسی ولی کی بات نہیں کر رہا. وہ ولی جس کو ہم نے ولی قرار دے دیا، وہ اللہ جانتا ہے کون ولی ہے کون نہیں ہے. ہمیں دوسروں کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فوت ہو گیا. آپ نے اس کو جس کا بھائی بنایا تھا، جس انصاری کے گھر میں رکھا تھا، اس انصار کی عورت، اس نے اس کی نیکی کو دیکھ کر، اس کے اچھے اخلاق کو، اس کی نیکی کو دیکھ کر، دین کے ساتھ محبت کو دیکھ کر اس کی فوت ہونے پر تبصرہ کیا، اس بندے کے لیے جنت مبارک ہو، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اس کے متعلق اسی طرح کا گمان ہے، لیکن اللہ کے اوپر کسی کا تزکیہ نہ کرو. آپ کسی کے متعلق حتمی طور پر صحابی رسول ہے، لیکن جس کی بشارت تو پیارے نبی نے اپنی زبان سے دے دی، بلکہ صحابہ کی سب کی بشارت اللہ نے دی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابیہ کا ذہن بنایا کہ کسی کے متعلق صحابی ہونے کے باوجود اس کے متعلق اتنی گارنٹی شدہ بات کر دے کہ اس کو اللہ نے جنت دے دی، کہ اس طرح کی بات نہیں کرو. ہاں، اپنے اچھے گمان کا اظہار کرو کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ باقی بندے کے معاملات کو جانتا ہے. جس کی ولی ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے، اللہ کہتا ہے کم لبستہ، کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ کہنے لگا بس یہی کوئی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. کالا بل لبستہ مئۃ عام، تجھے تو 100 سال ہو گئے ہیں. نبی یہ نہیں پتا. تو یہ غیب کی بات کا جاننا اللہ کے علم میں ہے، دل کی بات کا جاننا، اسی کے اوپر شرک کی بنیادیں ہوتی ہیں. یہ بھی جان جاتا ہے، یہ بھی بوجھ جاتا ہے، اس طرح سے لوگ وہ شرک کا راستہ نکالتے ہیں.
غلب کر دینا، شان سے بڑھا دینا، جو شان مقام اللہ کا ہے لوگ روتے ہیں فلیوں کی گستاخی کر دی، فلاں کی گستاخی کر دی، غلط ہے۔ نیک بندوں کے متعلق اس طرح کی کوئی بات کرنا گستاخی ہے، غلط ہے۔ لیکن وہ والی بات کرنا جو اللہ کے لائق ہے، صرف ایک اللہ کا وصف ہے، ایک اللہ کی صفت ہے، یہ میرے رب کی گستاخی ہے۔ پوری دنیا کے اندر رب کی گستاخی ہوتی رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ پیارے نبی نے اپنے متعلق تنبیہ کی تھی، فرمایا میرا شان، میرا مقام بڑا، نبیوں کا سردار ہوں، قیامت والے دن سب سے پہلے سفارش میں کروں گا، اول شافع اول مشفع، سب سے پہلا سفارشی میں ہوں گا، سب سے پہلے سفارش میری قبول ہوگی، سب سے پہلے میں جا کر جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، سب سے بڑھ کر میری امت جنت میں ہوگی۔ لیکن اس مقام مرتبے کے باوجود انا سید ولد آدم، میں آدم کا سردار ہوں، آدم کی تمام اولاد کا سردار میں ہوں، نبیوں کا سردار میں ہوں، لیکن اس مقام اور مرتبے کے باوجود انی عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میری شان سے مت بڑھاؤ، جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھا کے اللہ کا برابر قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ میری شان کے اندر اس طرح غلب نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو۔ اس طرح کا اختیارات جو اللہ کے وہ میرے اندر ماننا شروع کر دو، مجھے نور من نور اللہ ماننا شروع کر دو، اللہ کی کوئی ہستی، اللہ کا کوئی جز قرار دینا شروع کر دو، ایسا نہیں ہے۔ انی عبد اللہ و رسولہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہو، مجھے میری شان سے مت بڑھاؤ، اللہ کے برابر مت قرار دو۔ اس غلب نے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، لوگوں کو شرک پہ لگا کر کھڑا کر دیا۔ یہ قبر پرستی، اس کی بنیاد یہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی وہ اپنی امت کے متعلق اس قبر پرستی کی تھی، اور آپ اس کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، اس امت کے اندر جو سب سے زیادہ شرک کی صورتیں پائی جاتی ہیں وہ یہ مزارات کی شکل میں، قبر پرستی کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے در کو چھوڑ کے ایک طرف اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف ہے، لوگ اللہ کے گھر، اس کا طواف، اس طرح کا کام اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، اس کا طواف، اس کے مجاور بن کے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کو آخری لمحات پر فکر کیا تھی؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ ان یہودوں عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہاں جا کر ڈیرے لگا لیے، مجاور بن کے بیٹھ کے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، ان کو سجدے کرنا شروع کر دیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ جن نبیوں کی ساری زندگی کی تعلیمات یہ تھی کہ صرف ایک اللہ سے مانگو، انہی نبیوں کو اس کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ ان پہ لعنت کرے، اور اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ میلے لگنے شروع ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ سے دعا کی۔ یہ آپ کی آخری جو الفاظ ہیں، آپ کی جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت ان کام کے کرنے والوں پر لعنت کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میری قبر کو اس طرح کا نہ بنا۔ ساری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی دعوت دیتے رہے، قرآن نے نجات کا ذریعہ عمل کو بتایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے کامیابی کی بنیاد نیک عمل کو قرار دیا۔ پیارے نبی جد الانبیاء ہیں، اماموں کے، نبیوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود لمبی عبادت کرتے کرتے آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، کہا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے انعامات زیادہ کیے ہیں، ان انعامات کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نیک اعمال زیادہ نہ کروں؟ ساری زندگی نیک اعمال کرتے کرتے گزری، اپنی بیٹی کو تنبیہ کی، اپنی پھپھی کو تنبیہ کی، عمل کر کے آنا یہ نہ سمجھنا صفیہ تو پھپھی ہے، یہ نہ سمجھنا بھتیجا نبی ہے، اے مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کر کے آنا، نبی ہونا تیرے کام نہیں آؤں گا اگر عمل نہ ہوا تو، عقیدہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تیرے بھتیجے کا نبی ہونا کام نہیں آئے گا۔ یا فاطمہ بنت رسول اللہ اے مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ بنت رسول اللہ تو میری بیٹی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر قیامت والے دن عقیدہ نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، تیرے باپ کا نبی ہونا تجھے کام نہیں آئے گا۔ پیارے نبی سفارش کریں گے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، لیکن کس کی کریں گے؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا۔ ساری زندگی عمل کی دعوت دی ہے، لوگوں نے کیا کر لیا؟
جو مرضی کرتے رہو، جس طرح کے مرضی کام کرتے رہو، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ پاکی کی، نہ پلیدی کی، بس آؤ ایک قبر کے پاس سے چکر لگا کے گزر جاؤ، جنتی ہو جاؤ گے، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کتنی گندی سوچ ہے، گندا عقیدہ ہے کہ اس طرح کا کوئی مقام روئے زمین پر اور نہیں ہے، پیارے نبی کی قبر کا یہ مقام نہیں ہے۔ آپ مسجد نبی میں جاتے ہیں، وہاں سے روضہ رسول کے پاس سے گزر کے آتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کا یہ ذہن نہیں ہے کہ پیارے نبی کی قبر کے پاس سے گزرو گے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ روضہ رسول باب من ابواب الجنہ ہے، کوئی یہ نہیں کہتا۔ لیکن پاک پتن کے اندر ایک دروازہ ہے جو باب من ابواب الجنہ ہے، من داخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا، اور اس کا نام کیا رکھ دیا؟ بہشتی دروازہ۔ یہ دروازہ نہ پیارے نبی کے شہر میں ہے، نہ مکہ میں ہے، نہ مدینہ میں ہے، کسی جگہ پر نہیں ہے کہ جس دروازے سے داخل ہو۔ یہ اصل میں شرک کا گڑھ ہے، اور اس میں ایک شرکیہ بنیاد پر یہ سارے کا سارا اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، سمجھانے والا نہیں ہے، لوگوں کو یہ بات ان کے پلے ڈالنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ دروازہ اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمل ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہوگا، عمل ہوگا، ایمان ہوگا، پھر جنت ملے گی۔ اس طرح کا کوئی شارٹ کٹ راستہ، اس دروازے سے جاؤ جنتی، اس دروازے سے جاؤ جنتی، اس طرح کا اگر دروازہ ہوتا تو وہ پیارے نبی کی قبر کا دروازہ ہوتا۔ پیارے نبی کے صحابہ اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں۔ جب پیارے نبی کی قبر یہ والا مقام نہیں رکھتی ہے تو کہ امتی کی قبر وہ یہ والا مقام رکھتی ہو کہ جو اس کے پاس سے گزر گیا وہ جنتی ہو گیا، یہ گندہ ترین عقیدہ ہے۔ تو محترم بھائیو اور بزرگوں، ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے سب سے دیکھیں قرآن و مجید کے اندر کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف باتوں کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ کسی جگہ پر فرمایا، کسی جگہ پر زکوٰۃ دو، حج کرو، لیکن اس کی تفصیل فرمایا یہ نبی بتائے گا۔ نماز کتنی پڑھنی ہے، کس کس وقت پڑھنی ہے، اس کا اول آخر وقت کون سا ہے، اس کا طریقہ کون سا ہے، اس کی رکعتیں کون سی ہیں۔ نماز قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں اقیموا الصلاۃ تفصیل کون بتائے گا؟ اللہ کے رسول نے بتائی۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، کتنے مال پر کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کون کون سے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی تفسیر کون بتائے گا؟ فرمایا میرا نبی بتائے گا، اس سے پوچھ لو۔ حج کرو کیسے کرنا ہے، کن ایام میں کرنا ہے، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ تفسیر کون بتائے گا؟ پیارے نبی بتائیں گے۔ لیکن عقیدہ توحید وہ واحد مسئلہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر نہیں چھوڑا۔ آپ قرآن کھول کے پڑھ لیں، پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو خود بیان کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بنیاد ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عقیدہ توحید ایک اللہ کی عبادت کرنی کیسے ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ نبی سے پوچھ لو۔ ہاں نبی بھی بتائے گا، لیکن خود اللہ رب العزت نے قرآن اللہ کا بڑا پڑا ہے، جو بھی صورت اٹھا لیں، جو صفحہ پڑھ لیں، بلکہ قرآن کی جو آیت آپ پڑھ لیں، اس کے اندر سے آپ کو عقیدہ توحید ملے گا۔ لیکن ضرورت صرف اور صرف سمجھنے کی ہے، غور سے پڑھنے کی ہے۔ خود بھی اس عقیدے کو پڑھیں، سمجھیں، قرآن کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کریں، اور اپنے عزیز و اقاروں کو بھی یہ عقیدہ سمجھائیں۔ یہ بنیاد ہے، اسی کے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، یہی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أقول قولي هذا أستغفر الله۔